السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم لوگ قرآن کریم پڑھنا سیکھ رہے ہیں اور قرآن کریم کے اندر ہماری سورہ بقرہ چل رہی ہے، اور سورہ بقرہ کی بھی الحمدللہ 114 آیتیں 114 آیتیں مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 115 اور آیت نمبر 116۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن کریم کو سیکھنے کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچتی رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اللہ کے لام کو باریک کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے۔ مشرق بڑا قاف ہے، پر کر کے پڑھنا ہے۔ والمغرب با میں قلقلہ کرنا ہے، کیونکہ جب وقف کریں گے تو با ساکن ہو جائے گا، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے، اور جب وہ ساکن ہوتا ہے تو اس میں قلقلہ کرنا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ کریں گے۔ والمغرب فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تولوا یہاں پر لام کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہاں پر واو مدہ ہے۔ فَثَمَّ میم پر تشدید ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ وجہ اللہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے تو اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ان اللہ واسع علیم، ان کے نون میں غنہ کریں گے اور اللہ کے لام کو یہاں پر بھی پر کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے۔ واسع عین کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں عین آ رہا ہے، اور عین اظہار کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے یہاں پر تنوین کی آواز میں اظہار کریں گے، غنہ اخفا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ۔ وَقَالُوا قاف کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ اتَّخَذَ اللَّهُ اللہ کے لام کو یہاں بھی پر کر کے پڑھنا ہے۔ وَلَدًا دال کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں سین آ رہا ہے، سین اخفا کے حرفوں میں سے ہے، اس لیے تنوین کے اندر ہم اخفا کر کے پڑھیں گے، تھوڑا سا ناک میں آواز کو چھپا کر کے پڑھیں گے۔ وَلَدًا اس طریقے سے۔ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ سماواتی یہاں پر میم کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے اور واو کو بھی کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اس لیے کہ دونوں کو اوپر کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کھینچ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ والارض ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ کل لہ قانتون لہو کے ہا کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ قانتون قاف کو پر کر کے بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ کھینچ کر کے بھی پڑھنا ہے۔ بدیع السماوات والارض بدیع عین کو حلق سے نکالنا ہے۔ سماوات یہاں پر بھی میم اور واو کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ قضا ضاد کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ امرًا را کو پر کر کے بھی پڑھنا ہے اور ساتھ ساتھ اخفا کر کے بھی پڑھنا ہے، اس لیے کہ را کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد میں فا آ رہا ہے اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ فَإِنَّمَا نون کے اوپر تشدید ہے تو یہاں پر بھی غنہ کریں گے۔ یقول قاف کو پر کر کے پڑھیں گے۔ کن فیکون، کن کے نون کے اندر اخفا کریں گے،
اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میں فا آ رہا ہے اور فا اخفا کے حرفوں میں سے ہے۔ تو یہ آپ کے تجوید کے کچھ پوائنٹ تھے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائے ہیں، ان پوائنٹ کو دھیان میں رکھیے اور اس کی پریکٹس کیجیے، انشاءاللہ آپ کے لیے پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اور پھر پڑھنا کیسے ہے چلیے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ جی آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں، چلیے کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔